یقیناً یہ قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی کا ہے کہ مفلسی انسان کو کفر تک لے جاتی. اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک اور قول، بہت خوبصورت قول، وہ بھی ہے کہ میں نے اپنی ضرورتیں اتنی کم کر لیں کہ میں امیر ہو گیا. تو مفلسی کا توڑ ہے وہ بھی ساتھ ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہی نے سجیسٹ کیا کہ میں نے اپنی ضروریات اتنی کم کر لی کہ میں امیر ہو گیا. اصل میں دیکھیے فرق یہاں آئے گا کہ اگر میرے نزدیک دنیا زیادہ ویلیو رکھے تو پھر یقیناً مفلسی مجھے کفر تک لے جائے گی، اور اگر کہیں میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نقش قدم پر چل نکلا کہ میرے نزدیک آخرت اور رب امپورٹنٹ ہو گیا تو پھر میں امیر ہو جاؤں گا ضروریات اپنی کم کر کے. توحید کا کنسپٹ دو طرح کا بنے گا. ایک تو وہ کنسپٹ ہے جو عرف عام میں سمجھا جاتا ہے اپنی ابتدائی شکل میں کہ رب ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ کسی نے اس کو جنم دیا نہ اس نے کسی کو جنم دیا. رب کا کوئی ماہیت نہیں، اس کا جسم نہیں جسے آپ ٹچ کر سکیں اور ڈسکرائب کر سکیں. وہ سوتا نہیں ہے، اسے اونگ نہیں آتی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے. یہ تو ہے توحید جو عرف عام میں سمجھی جاتی ہے. ایک اس توحید کی ایڈوانسڈ فارم ہے. وہ ایڈوانسڈ فارم ہے کہ جہاں انسان دل سے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرا پالنہار اور میرا والی و وارث صرف رب ہے، اور میں اپنے رب کے علاوہ اگر کسی کی طرف دیکھوں گا اپنے ضروریات کے لیے، اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے، تو پھر میں شرک کر رہا ہوں گا. تو غیر اللہ سے توقعات وابستہ کرنا اور اس سے اپنی ضروریات کے پوری ہونے کی خواہشات رکھنا، یہ بھی شرک ہی کی ایک صورت ہے. ہوتا یوں ہے کہ جب کوئی شخص مشکل میں آتا ہے یا بیمار ہوتا ہے یا مالی تنگی میں مبتلا ہوتا ہے تو انسانی فطرت کے تحت وہ سب سے پہلے اپنے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں، قریبی بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، دوست احباب ہیں، ان کی طرف رجوع کرتا ہے. کوششیں کرتا ہے اپنے تائیں، ہاتھ پاؤں مارے گا، تدابیر کرے گا. جب ان چیزوں سے ناکام ہو جاتا ہے تو پھر دعاؤں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، پریشانی کا مارا دعائیں کرتا ہے. وہ دعائیں بھی رنگ نہیں لاتی جلدی، تو مایوسی میں چلا جاتا ہے. اور جب اس مایوسی میں گھرتا ہے تو پھر مجبوراً خدا کی طرف رجوع کرتا ہے
دعا سے ایک قدم آگے جا کے اس سے رجوع کرتا ہے، اور جب وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں آ کے وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کی توقعات ختم ہو گئی ہوتی اور اپنی تمام تر توقعات کا اور امیدوں کا محور اس نے رب کو بنا لیا، تو وہ رب کو مالک کل جاننے لگتا ہے اور رب کو حاجت روا جاننے لگتا ہے۔ تو یوں وہ توحید کا پریکٹیکل طریقے سے وہ توحید پر عمل کرتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے کہ مخلوق سے اس کو مایوسی ہو چکی، دعائیں رنگ نہیں لائیں گی، اس کی اپنی کوششیں کوئی بارآور نہیں ہوئی، تو یہ دل شکستہ ہوا ہے۔ اور جب وہ دل شکستہ ہوا ہے تو اس کے دل میں دکھ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ دکھ جتنا گہرا ہوگا دل میں گداز اتنا ہی زیادہ ہوگا، اور جب دل میں گداز جتنا زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ اتنی ہی گہرائی سے اس دل میں آ کے قیام کرے گا، اور رب کی طرف جب زیادہ رجوع ہو جائے گا تو رب تعالیٰ اس شخص کے قریب آ جائے گا یا اسے اپنے قریب کر لے گا، جو بھی کہنا چاہیں آپ۔ اور جب انسان کو اپنے قریب کرے گا رب تو اسے انعام عطا کرے گا، اور وہ انعام کیا ہوگا کہ رب اسے علم عطا کر دے گا، اور جب علم عطا ہوگا تو کارخانے قدرت کے چھپے ہوئے راز اور بھید اس پر رب تعالیٰ عیاں کرنے لگے گا، اور جس ڈگری کا علم اسے عطا ہوگا اتنے ہی زیادہ اس پر بھید افشا ہونے لگیں گے، اس کو کشف و کرامات عطا ہو جائیں گی، اس کو تصرفات حاصل ہو جائیں گے۔ تو رب تعالیٰ کی قربت اس وقت تک ہو نہیں سکتی، یا توحید کا پریکٹیکلی انسان توحید پر پریکٹیکلی عمل نہیں کر پاتا جب تک کہ دل شکستہ نہ ہو جائے، اور دل شکستہ اسی وقت ہوتا ہے جب چاروں طرف سے نا امیدی ہو جائے، تکلیف کا شکار ہو جائے۔ اسی طرح جب اس علم میں وہ چلا گیا اور اسے کشف و کرامات حاصل ہو گئیں، اس کو تصرفات حاصل ہو گئے، رب کا قرب حاصل ہو گیا، تو وہ ولی اللہ کہلایا۔ اب اولیاء اکرام کے اندر ولایت کی کئی ایک برانچز ہیں، ایک سالک ہے، دوسرا مجذوب ہے، پھر ایک کلندرانہ رنگ ہے۔ یہ شاخیں ہیں لیکن جاتی ایک ہی جگہ ہیں، وہ ہے رب تعالیٰ۔ اب اس تک پہنچنے کے طریقے دو بن جائیں گے، ایک طریقت کا راستہ ہے اور ایک شریعت کا۔ طریقت میں امام طریقت حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں، جن کا ذکر آپ نے چھیڑا، اور یہ راستہ آسان ہے۔ تو اس میں انسان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دہلیز کو پکڑ لیتا ہے، ان کی پیروی شروع کر دیتا ہے۔ تو جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی پیروی شروع کرتا ہے تو وہاں سے پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ پہنچا دیا جاتا ہے، تو اس دہلیز کو پکڑ لیتا ہے۔ جب اس دہلیز کو پکڑتا ہے تو وہاں سے اسے رب کی دہلیز پہ پہنچا دیا جاتا ہے۔
دوسرا راستہ شریعت کا ہے جو بڑا کٹھن ہے، اس لیے کہ شریعت کے اندر شریعت پہ پوری طرح عمل کرنا خاصا دشوار ہے، کہیں نہ کہیں پاؤں پھسلتا ضرور ہے انسان کا، خاصا مشکل کام ہے۔ تو امام شریعت جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، تو وہاں شریعت پہ عمل کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز پہ جا بیٹھتا ہے، اور جب اس دہلیز پر بیٹھا تو وہاں سے پھر وہ رب کی دہلیز پہ پہنچا دیا جاتا، لیکن بڑا دشوار راستہ۔ تو طریقت میں ایک سالک ہے، دوسرا مجذوب ہے، اور تیسرا راستہ خود حضرت علی کرمہ وجہ کی اپنی سنت ہے، وہ راستہ ہے قلندرانہ، اس کو قلندر کہتے ہیں۔ قلندر وہ ہے جو اپنے تمام معاملات، اپنی تمام غرض، آرزو، خواہشات سب ایک گٹھری میں باندھتا ہے، اور باندھ کے رب کی جھولی میں ڈال دیتا کہ یہ پڑا میرا سب کچھ تیرے حوالے۔ نہ اس کو روپے پیسے کی پرواہ ہے، نہ دنیاوی مال و زر کی پرواہ ہے، نہ گرمی کی، نہ سردی کی، نہ دکھ کی، نہ تکلیف کی۔ وہ صرف راضی برضائے رب ہے کہ رب جس حال میں رکھے وہی بہت اچھا حال ہے۔ وہاں روزی کمانے کی فکر تو کرتا ہے آدمی، لیکن پریشان نہیں ہوتا اس کے لیے، کیونکہ ایمان یہ ہے کہ جو میری تقدیر میں رزق لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ فکر کرنا مجھ پر فرض ہے، میں ہاتھ پاؤں ضرور چلاؤں گا، اتمام حجت ضرور کروں گا، لیکن پریشان نہیں ہوں گا۔ پریشان ہونا میرا کام نہیں ہے، میری فکر کرنے والا میرا رب ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے پریشانی کوئی ہو نہیں سکتی، اور الحمدللہ میرا رب ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے۔ تو وہاں کبھی انسان کسی بات پر پریشان نہیں ہوتا، فکر ضرور کرتا ہے۔ اگر مکان کی چھت ٹپک رہی ہے تو اس کو ٹھیک کرانے کی فکر ضرور کرے گا، پریشان نہیں ہوگا۔ اگر بیٹے کا کسی اسکول میں، پرٹیکولر اسکول میں داخلہ نہیں ہو رہا تو اس کی فکر کرے گا، دوڑ دھوپ کرے گا، لیکن پریشان نہیں ہوگا، کیونکہ ایک یقین دل میں ہے کہ میرا رب موجود ہے، وہ مجھے لک آفٹر کرے گا، اور وہ میرے لیے بہترین اسباب پیدا کرے گا۔ اور اسی بات کے بارے میں رب نے کہا کہ مجھ سے اچھے گمان رکھو، میں اچھا ہی کروں گا۔ تو اس کو یہ اچھا گمان ہمیشہ رہتا ہے کہ میرا رب موجود ہے اور وہ مجھے لک آفٹر کرے گا کیونکہ میرا مالک ہے۔ تو یہی ایک احساس اسے اس قلندرانہ رویے کی طرف لے جاتا ہے جہاں وہ پرواہ نہیں کرتا، وہ ان چیزوں سے بے فکر بیٹھا ہے، پریشانی ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جب انسان اس مقام پر آ گیا کہ اس نے ہر چیز کو پازیٹیو سینس میں لے لیا کہ یہ بیماری آئی ہے تو میرے رب کی طرف سے ہے، اس کا علاج کرانا میری ذمہ داری ہے، اس کی فکر میں کروں گا علاج کی، لیکن پریشان نہیں ہوں گا میں۔ اور اپنے رب سے وہ اچھی امید رکھے گا کہ میرا رب مجھے صحت عطا فرما دے گا کیونکہ شفا دینے والا ہے۔ اگر فاقوں پر آ گیا تو پریشان نہیں ہوگا کہ میرے بھوک کا بنے گا کیا، وہ اسے من جانب اللہ سمجھتا ہے، اور یہ یقین واثق ہے اس کے دل میں کہ جو کچھ مجھے میرے رب کی طرف سے عطا ہو رہا ہے وہ میری بہتری کے لیے ہے، اس میں کہیں نہ کہیں میرے لیے کوئی بہتری چھپی، کیوں پریشانی کہیں ہے نہیں، بڑی ہنسی خوشی سہ رہا ہے۔ یہ قلندرانہ رنگ ہے۔ مفلسی سے کفر کی طرف اسی وقت جائے گا
جب ان چیزوں سے دور ہو جائے گا، جہاں اس کی سوچ کا محور اور اس کی جستجو کا مقصد دنیا کا حصول ہو جائے گا، تو مفلسی اسے کفر کی طرف یقیناً لے جائے گی۔ لیکن جب تک وہ آخرت کو اپنی زندگی کا مقصد جانے گا، کہ وہ مفلسی کی طرف جائے گا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے شروع کے دنوں میں ہم نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی جنگیں لڑی ہیں، ہم نے روزے رکھ کے بھی جنگیں لڑی ہیں، ہم نے فاقے بھی کیے ہیں، کفار کی اذیتیں بھی سہی ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی آدمی کفر کی طرف گیا نہیں، اس لیے کہ ہمارا مقصد حصول دنیا نہیں تھا، کبھی رب کو راضی کرنا مقصد تھا، کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یوں ہم سب کچھ ہنسی خوشی سے گئے، اور پھر اس کے انعامات کی جب ہم پہ بارش ہوئی تو ہم نے ایرانی تہذیب اور روم کی تہذیب، رومیوں کی تہذیب کو بھی شکست دے دی۔ دنیا کی دو بہت بڑی قوتیں، سپر پاور اپنے وقت کی، وہ ہمارے ہاتھوں ٹوٹ گئی، اور آلموسٹ 3/4 آف دی ورلڈ پر ہم نے حکومت بھی کر ڈالی۔ پھر یہ بھی اللہ نے رحمت ہم پہ کی کہ اسپین کی لائبریریوں سے اہل یورپ کتابیں لے گئے اور ان سے روشنی حاصل کر لی۔ اس روشنی سے آگے انہوں نے تحقیق کی، کوشش کی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے ایفرٹ کی، اس کا انعام بھی پایا ہے۔ اور جو کچھ آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے سہولتیں انجوائے کر رہے ہیں، وہ سب کی سب یورپ سے ایجاد ہوئی ہیں۔ لیکن بنیاد اس کی مسلمانوں نے فراہم کر دی، کیونکہ اس وقت تک ہمارا مقصد حصول دنیا کبھی نہیں رہا تھا، حصول آخرت تھا۔ تو اس کے انعام کے طور پر ہم پر کرم کیا گیا، اور ہم نے دنیا کو لیڈ کرنا شروع کر دیا، علم میں بھی اور ادروائز بھی۔ اور ہماری ہی ریسرچ ورک نے بیسس فراہم کر دی دوسری قوموں کو آگے بڑھنے کے لیے، تو اس کا انعام بہت مل جاتا ہے۔ تو آخرت کو اگر مقصد بنایا اور اللہ کی رضا کو، کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، اس کو مقصد بنایا زندگی کا، تو پھر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور وہ رحمتیں محدود آخرت میں انعامات تک نہیں، دنیا میں بھی انعام ملتے ہیں۔ یہ دنیا بھی ہمارے لیے بڑی آسان اور پرآسائش ہو جاتی، پریکٹیکلی ان کو بیان کرنا شروع کر دے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ اگر آپ کسی ایک ملازم کو گھر میں رکھیں تو اس کو اجازت ہے کہ وہ صرف آپ کی مین انٹرنس کی لینڈنگ تک آ جائے، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کے وفاداری اور اس کے کام سے خوش ہو کے آپ اس کو آواز دیتے ہیں کہ ادھر ڈرائنگ روم میں اندر آ جاؤ، وہ ڈرائنگ روم تک آنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ اسے لاؤنج تک بلا لیتے ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد ٹی وی لاؤنج سے بڑھ کر اس کی وفاداری اور اس کی کام سے خوش ہو کے آپ اسے اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کے بیڈ روم کے اندر بھی داخل ہو جائے، کہ آپ اسے آواز دیتے ہیں کہ ادھر ہی آ جاؤ، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کی کبڈ کی چابیاں اس کے حوالے آپ کر دیتے ہیں، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ آپ جاتے ہوئے اسے کہہ جاتے ہیں کہ دیکھو یہ گھر سارا کھلا پڑا ہے، میں جا رہا ہوں 1 ہفتے کے لیے ملک سے باہر، تو ذرا گھر کا خیال رکھنا۔ آپ اس پہ اعتماد کر لیتے ہیں۔ لیکن یہی ملازم جو ہے، اگر کہیں سے باہر آپ کو کسی وقت یہ خبر مل جائے کہ اس نے آپ کے گھر کی کوئی بات باہر کر دی ہے، تو آپ کا سارا اعتماد ختم ہو جائے گا۔
اس آدمی کی وفاداری اور اس کا اچھا کام اپنی جگہ قائم ہے، لیکن اس نے اعتماد آپ کا کھو دیا ہے۔ تو جو چیزیں رب تعالیٰ نے عام آدمی کی نظر سے پوشیدہ رکھی ہیں، لیکن کسی ایک شخص کے اعمال سے خوش ہو کے، اس کی اطاعت سے خوش ہو کے، اس کی فرما برداری سے خوش ہو کے، اس کے ادب سے خوش ہو کے، اگر اسے یہ اجازت دے دی ہے کہ وہ رب تعالیٰ کی کارخانہ قدرت میں جھانک سکے ایک حد تک، اور وہ ان کو عیاں کر دے، تو اپنا اعتماد کھو دے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لوگوں کی خواب میں تشریف لائے، آپ نے اعزاز بخشا کہ کوئی زیارت کر لے ان کی۔ اگر اس عالم رویا میں کوئی گفتگو ہوئی تو میری دانست میں وہ رازداری کے ضمن میں ہی آئے گی، انلیس کے حکم فرما نہ دیا جائے، اسے بیان کر دو۔ تو اگر تو اس حکم کے تحت کسی نے بیان کیا تو رازداری کے ایکٹ سے وہ مبرہ ہو گیا، ادروائز اس پر لاگو ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور اس سے متعلق گفتگو کو میرے نزدیک عیاں نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے اندر رکھا جانا چاہیے، کیونکہ حروف مقطیات کا جو ترجمہ ہے اس کو اگر بیان کر دیا جائے، جیسے ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم حالت میں تشریف لے گئے تھے یا روحانی حالت میں، تو میں نے یہ گزارش کی تھی کہ صاحب اس کا جواب تو میں قطعیت کے ساتھ دے دیتا ہوں، لیکن اس چیز کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی تعلیمات پہ جو انہوں نے ہم تک پہنچائی ہیں اللہ کے حکم کے تحت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر خود ان پہ عمل کیا، ان چیزوں پہ اثر نہیں پڑتا۔ ہم پہلے اس پہ عمل کر لیں، پھر اس سے آگے ہم ان چیزوں کی طرف جائیں۔ تو اسی طرح حروف مقطیات ہیں کہ پہلے ہم قرآن پاک کے معنی تو سمجھ لیں، پھر ان حروف مقطیات کی طرف بھی چلے جائیں گے، اور جانے کی ضرورت یوں پیش نہیں آئے گی کہ ایک بار جب ہم قرآن پاک کے معنی سمجھنے لگے اور اس پہ عمل کر لیا تو رب تعالیٰ خود ہی ہم پہ آیا کر دیتا ہے ان کے معنی، ان کی برکات بھی آیا کر دیتا ہے، ان کے اثرات بھی آیا کر دیتا ہے۔ تو وہ رب کا قرب تو ایسی چیز ہے جو انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، اسے صاحب امر کر دیتا ہے، تو وہاں ضرورت ہی نہیں رہتی کسی سے پوچھنے کی، پڑھنے کی، تو رب ہی علم دینے لگتا ہے خود ہی۔ یہ جو راہ ہے، قرآن تو بیان کرتا ہے شریعت کو، احکامات الہی کو، اس کی مثال میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ آپ کو اگر آپ کے پیرنٹس یہ حکم دے دیں کہ یہ ذرا چھت پہ چڑھ کے یہ کام کراؤ، تو آپ نے سیڑھیاں خود ڈھونڈنی ہیں کہ سیڑھیاں کدھر ہیں، اور اگر سیڑھیاں نہیں ہیں تو چھت پر پہنچنے کا آسان اور سیف طریقہ کیا ہے؟ وہ راستہ میں ڈھونڈ لوں، آپ نے تو حکم بجا لانا ہے نا۔ تو یہ تو ہیں احکامات۔ اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ شریعت پہ عمل بڑا مشکل ہے، اب اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دے دوں۔ اسلام آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ خود کھانا نہ کھائیے تا وقت ہے کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا نہیں۔ اسلام آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا اگر کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض ادا کر دیجیے، اس کی جان چھوڑوا دیجیے۔ اللہ آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اور وہ
قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں تو بہتر ہے کہ معاف کر دیں یا پھر اسے سہولت دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اسے سہولت دے دی. اسلام کے اندر قربانی ایثار اس کا بڑا زور ہے. اصل میں اسلام نام ہی ایثار اور قربانی کا ہے، لیکن انسانی فطرت ایک علیحدہ چیز ہے. انسان جلدی اس چیز پر راغب نہیں ہوگا کہ وہ اپنی محنت کی کمائی کسی دوسرے شخص پر کھلے دل سے خرچ کر دے. انسان اس چیز پر آسانی سے راغب نہیں ہوگا کہ خود بھوکا رہ لے دوسرے کو کھانا کھلا دے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو بڑی پسند ہیں اور کی جانی چاہیے. اب اس کی آپ مشق کرتے ہیں، ٹریننگ لیتے ہیں طریقت سے، کہ طریقت کے ذریعے سے آپ یہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان احکامات پر عمل کرنے کی قوت کیسے حاصل کر لی جائے، اس کی عادت کیسے ڈال لی جائے. اصل مقصد جو تھا طریقت کا وہ کشف و کرامات کبھی بھی نہیں تھا. یہ تو ہم نے بنا لیا اس کو. وہ تو ایک اسکول آف تھاٹ تھا جس نے ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کیا، ایک جمنیزیم قائم کر دیا آپ کے لیے کہ جہاں جائیے اور جا کے ورک اپ کیجیے اور اپنی باڈی کو ٹرین کیجیے ویٹ لفٹنگ کے مقابلے کے لیے. وہاں کوچز ہیں آپ کے، وہ آپ کو سکھاتے ہیں کہ صاحب آپ کی پرٹیکولر باڈی کی جو ساخت ہے، ہر باڈی کی ایک پرٹیکولر ساخت ہے، اس ساخت کے پیش نظر آپ کس قسم کی ایکسرسائز کریں تو آپ کے مسلز ڈیولپ ہو جائیں گے اور آپ بہترین ویٹ لفٹنگ کر لیں گے اور ویٹ لفٹنگ کا مقابلہ جیت لیں گے. وہ کوچز آپ کو ٹرین کرتے ہیں. جب آپ ٹرین ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ویٹ لفٹنگ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں اور جیت جاتے ہیں. میں نے ہی یہ ایسا جمنیزیم قائم کیا تھا کہ جہاں انسان کی آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے پہ ٹریننگ ہوتی تھی کہ وہ دوسروں کے لیے ایثار اور قربانی کرنے کی عادت اس میں ڈیولپ ہو جائے، اپنے آرام کو چھوڑ کے دوسروں کو آرام پہنچانے کی عادت ہو جائے، اسے خود بھوکے رہ کے دوسرے کو کھانا کھلانے کی بجائے مختصراً ایثار اور قربانی کرنے کی ٹریننگ ہو جائے اس کو. تو جب ٹریننگ ہو گئی تو اس کو شریعت پر عمل کرنا آسان ہو گیا. جب شریعت میں آپ اس کے 5 پلرز لے لیجئے، نماز پڑھتے ہیں، یہاں آپ اپنے آرام کی قربانی دیتے ہیں، اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں، اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں. دل چاہ رہا ہے کہ بڑا اچھا پروگرام آ رہا ہے ٹی وی پر، لیکن نماز کا ٹائم ہو گیا تو آدمی اپنے آپ کو اس وقت دباتا ہے کہ نہیں، مجھے پسندیدہ پروگرام نہیں دیکھنا، میں نے نماز پڑھنی. کوئی عزیز رشتہ دار ہے، دوست ہے، اس کے ساتھ خوش گپیوں میں لگے ہوئے ہیں، ٹائم آ گیا آپ کا نماز کا، نکل رہا ہے ٹائم، تو آپ وہ خوش گپیاں چھوڑ کر جاتے ہیں. کوئی کسٹمر آپ کے شاپ پر آ گیا ہے، اس سے پیسے مل سکتے ہیں لیکن نماز کا وقت ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں جائیے تھوڑا انتظار کر لیجئے یا کسی اور جگہ سے لے لیجئے، میں نماز پڑھتا ہوں. تو یہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنا، یہ قربانی ہے. روزہ ہے، وہاں اپنے آپ کو تمام چیزوں سے روک لیتے ہیں. زکوٰۃ ہے، آپ نے بڑی محنت سے پیسہ کمایا، اس میں سے کم 2.5 جو شرط ہے وہ آپ دیتے ہیں.
اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو اس سے کہیں زیادہ بڑی پرسنٹیج دے دیتے ہیں. حج ہے، اس میں دیکھ لیجیے آپ. تو یہ ٹریننگ جو ہے یہ اصل میں اہل طریقت نے یہ ڈیوائز کی تھی کہ بڑے گریجول طریقے پہ، غیر محسوس طریقے پہ انسان کے اندر یہ تبدیلیاں لانے لگتا ہے. تو میں تو اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ طریقت شریعت پہ عمل کا ایک زینہ بنا تھا، جس کو بعد میں جس طرح اور علوم کے اندر ہم پٹے اور ان کی اصلی جو ان کے مقاصد تھے ان کو ختم کر کے ہم نے ان کو دوسرے کاموں میں استعمال کیا، اسی طرح یہ طریقت کو، اسکول آف تھاٹ کو، اس کے جو مثبت پہلو تھے وہ سارے ہم نے ختم کر دیے اور اس کو محدود کر دیا کرامات تک اور اس سے بھی زیادہ دعاؤں تک. کہ صاحب جو اہل طریقت ہیں ان کا مصرف ایک ہی ہے ہمارے پاس، وہ مصرف ہے کہ جائیں اور اس سے دعا کرائیں اور اللہ اللہ خیر صلاح. اور دعا بھی کیسی، ابھی 3 سیٹرڈیز گزرے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو کل سیٹرڈے گزرا اس میں مجھے اس امتحان میں نہیں گزرنا پڑا. وہ 3 خواتین پتہ نہیں ساہیوال سے کہاں سے وہ تشریف لاتی ہیں، وہ تو لٹرلی مجھ کو ڈنڈے مار مار کے مجھ سے بانڈ کے نمبر پوچھنے پہ وہ اس قدر انہوں نے کیا. ان سے آخر یہ کہا کہ جتنے بانڈ کے انعام نکلنے ہیں تو واقعتاً میں نے اپنے والٹ میں سے پیسے نکال کے ان کو دیے، جو انعام نکلنا ہے وہ یہ لے جائیے، آپ میری جان چھوڑ دیں، مجھ سے یہ مت پوچھیے. تو وہ یہ 3 سیٹرڈیز اس مشقت سے گزرا. تو اہل طریقت کا ہم نے یہ عجیب و غریب استعمال نکال لیا، جبکہ یہ تو بالکل ایسا ہے کہ آپ کے پاس سونے کی اشرفیوں کا ایک ڈھیر ہو اور آپ اسے کریت کے اس میں سے کوئلے چن کے گھر لے جائیں. تو یہ اہل علم جو ہیں ان کے پاس جب آپ جائیں انہیں دعاؤں کے لیے استعمال مت کیجیے، یہ بہت ہی ادنا درجے کا استعمال ہے. ان سے علم لیجئے. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر آپ کو ایسا مہربان مل جائے تو بجائے اس کے کہ ہر بار جب آپ بیمار ہوں یا آپ کے عزیز رشتہ دار بیمار ہوں تو علاج کے لیے اس کے پاس چل جائیں، جبکہ وہ ڈاکٹر اس بات پہ پوری طرح آمادہ ہے، مور دین فورتھ کمنگ، کہ آئیے میں آپ کو ڈاکٹری سکھا دیتا ہوں. تو بجائے اس سے ڈاکٹری سیکھنے کے ہم ہر مرتبہ اس کے پاس جا کے دوا لے کے گھر آ جائیں. تو اہل علم کے پاس جا کے یا اہل طریقت کے پاس جا کے ان سے علم سیکھیے کہ رب کو راضی کیسے کیا جائے. یہ تو بڑا ادنا ترین استعمال ہے ہم لوگوں کا.